کتاب اللہ علیہ و اللہ کی کتاب، اس میں کوئی شخص کا نام مل جائے مجلد مستقل، اور یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقویٰ۔ کون صاحبان تقویٰ؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ صاحبان تقویٰ جو غیب پر ایمان لائے۔ ہدایت کے ذیل میں قرآن اور نبی کے موضوع پر گفتگو آپ کے سامنے دبئی میں آغاز کی تھی۔ وہ کل اس منزل تک پہنچی تھی کہ قرآن مجید کا سمجھنا آسان نہیں ہے۔ کلمہ قرآن امت کے بس کی بات نہیں۔ قرآن کو وہی سمجھ سکتا ہے جو قرآن کے علوم میں راسخ ہو۔ خود قرآن مجید نے بھی اس بات کا کئی جگہ اعلان کیا ہے تاکہ مسلمان صرف قرآن کو کافی نہ سمجھے اور صرف قرآن کو ذریعہ ہدایت قرار نہ دے۔ قرآن بے شک ذریعہ ہدایت ہے، لیکن صرف قرآن اور خالی قرآن اور مسلمان اس قرآن کو سمجھ لے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بہت بڑی نادانی ہے، اور اسی میں گمراہی ہے۔ ظاہر ہے جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دنیا میں کے علوم ہر علم کا پڑھانے والا ہوتا ہے، ہر علم کا ماہر ہوتا ہے، اور اس سے پوچھنا پڑتا ہے، اس سے معلوم کرنا ہوتا ہے۔ ہر کتاب ہر انسان نہیں سمجھ سکتا، دنیا کے علوم کی کتاب کو ہر انسان نہیں سمجھ سکتا، بغیر پڑھانے والے سے، بغیر سمجھانے والے کے۔ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کی بھی آخری کتاب اور وہ کتاب جس میں کائنات کا علم ہے، ہر کچھ کو سر کا علم ہے، اس کو بغیر سمجھانے والے کی کیسے سمجھا جائے؟ اور اس بات کا کسی نے دعویٰ بھی نہیں۔ ابتداء اسلام میں، آغاز اسلام میں نہ کسی زوجہ رسول نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم قرآن کے ماہر ہیں، ہم قرآن کی آیات کے معنی جانتے ہیں، ہم قرآن کی، اور نہ اصحاب کرام میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا۔ عالم اسلام میں قرن اول کے مفسر ابن عباس نے بھی جتنی روایتیں بیان کی ہیں سب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام گویا علم تفسیر کا پورا انحصار تھا، وہ اسلام کی کسی فرقے کی تفسیر کو مولا کائنات کی کو۔ ابن عباسی وہ ہے جن سے زیادہ تر روایات تفسیر میں مفسرین ملتی ہیں، اور ابن عباس وہ ہے کہ جو اہل بیت سے اور خصوصاً مولا کائنات سے قرآن کے معنی اور مطالب پوچھا کرتے تھے اور حاصل کیا کرتے تھے، ان سے بیان کرتے۔ ایک کنٹروورسی، ایک ذہنی اختلاف مسلمانوں کے درمیان پھیلا دیا گیا اور قرآن کو ذریعہ بنایا گیا اہل بیت سے علیحدہ کرنے۔ جب قرآن موجود ہے، جب اللہ کی کتاب موجود ہے، جب قرآن جامع و مانع کتاب ہے، تو ہمیں کسی کی کیا ضرورت؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر واقعی کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن کتنی دیانت کے خلاف یہ بات ہے کہ جب حقیقی مفسر قرآن مولا کائنات کی بات آتی ہے، اہل بیت کی بات آتی ہے، تب قرآن کو عذر میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب قرآن موجود ہے تو اہل بیت کی کیا ضرورت؟
تو پھر قرآن ہی پڑھا جائے، قرآن کی آیتیں ہی پڑھی جائیں، قرآن کی تفسیر ہی بیان کی جائے، اور پھر کسی کا نام آنے نہ پائے، تو لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصحاب کرام کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ روایات تو اصحاب ہی سے ہیں، اور ہماری سمجھ میں اسلام کیسے آئے گا اگر ہم اصحاب کرام کا تذکرہ نہ سنیں گے نہ کریں گے؟ تو کیا صرف اہل بیتی کے مقابلے میں قرآن کافی ہے؟ اصحاب کے مقابلے میں نہیں؟ جب قرآن کافی ہے تو بھائی سب کے مقابلے میں کافی ہے۔ پھر کسی کی پیروی نہ کیجیے، صرف قرآن کی پیروی کیجیے، تو کہیں پھر سیرت رسول کیسے پہنچے گی ہم؟ تو اصل قرآن کی مفسر رسول اللہ کی سیرت ہے۔ قرآن میں آیتیں ہیں، تفسیر سیرت رسول میں ہے، تفسیر احادیث رسول میں ہے۔ جب تک رسول اللہ کی حدیثیں نہیں دیکھی جائیں گی قرآن سمجھ میں نہیں آئے، جب تک سیرت رسول نہیں دیکھی جائے گی قرآن سمجھ میں نہیں آئے۔ اور اس کے ذرائع صرف 4 ہیں، سیرت رسول کے ہم تک پہنچنے کے ذریعے صرف 4، 5واں سورس ہم کو نہیں معلوم۔ ایک ذریعہ ازواج رسول، دوسرا ذریعہ اصحاب رسول، تیسرا ذریعہ اہل بیت رسول، اور چوتھا ایک ذریعہ اور بھی ہے، کفار و مشرکین، وہ بھی راوی ہیں، انہوں نے بھی کچھ واقعات بیان کیے۔ کتنے عبرت کی بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ جن کفار اور مشرکین نے رسول اللہ کو اللہ کا رسول نہیں مانا، انہوں نے بھی کوئی جھوٹی حدیث کر کے نبی کی طرف منسوب نہیں کی، اور انہوں نے بھی سیرت رسول کو ڈیفیم نہیں کیا، کردار کشی نہیں کی۔ دشمن تھے، پتھر پھینکتے تھے، کانٹوں پر چلاتے تھے، اذیت پہنچاتے تھے، مگر کہتے یہی تھے کہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ یہ جو کچھ کیا ہے مسلمانوں نے کیا ہے۔ پھر دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ جو اختلاف مسلمانوں میں سیرت رسول میں ملتا ہے، جس کے بغیر قرآن سمجھ ہی میں نہیں آ سکتا، تو مجھے ایک بات پر حیرت ہوتی ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے، آخری رسول پر نازل ہوئی، مگر قرآن میں انبیاء ما سبق کا بھی تذکرہ ہے، جناب آدم کا بھی ذکر ہے، جناب نوح کا بھی ذکر ہے، جناب ابراہیم کا بھی تذکرہ ہے، جناب موسیٰ کا بھی ذکر ہے، جناب عیسیٰ کا بھی ذکر ہے، اور انبیاء کا بھی ذکر ہے، سلیمان کا ذکر ہے، داؤد کا ذکر ہے، پورا سورہ یوسف موجود ہے، جناب یوسف کا ذکر ہے، یحییٰ کا ذکر ہے، زکریا کا ذکر ہے۔ کتنے تذکرے ہیں؟ آپ کو حیرت ہوگی اس بات پر کہ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک اسلام کے 73 فرقوں کے علماء میں کسی نبی کی سیرت میں کوئی اختلاف نہیں، سب نے وہی تسلیم کیا جو قرآن نے کہا۔ عجیب و غریب بات، 2,500 برس پہلے، 3,000 برس پہلے، 6,000 برس پہلے جو نبی آئے ان کی سیرت میں مسلمانوں میں کوئی جھگڑا نہیں کہ جناب آدم کے لیے شیعہ مسلمانوں کا اور نظریہ ہو اور اہل سنت حضرات کا اور نظریہ ہو، جناب شیش کے لیے، جناب نوح کے لیے، واقع نوح کے لیے، طوفان کے لیے، کشتی کے لیے ہمیں تو کہیں اختلاف نہیں ملتا، سب تسلیم کرتے۔ جناب ابراہیم کے لیے حج میں سب جانتے، کس واقعے کا کسے انکار ہے؟ آگ میں ڈالے جانے کا انکار ہے، نہ جناب اسماعیل کے گلے پر چھری رکھنے سے انکار ہے، نہ شیطان کے بہکانے کے لیے آنے سے انکار ہے، سب ارکان حج ہیں کہ نہیں؟ تو جناب عیسیٰ کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں، جناب موسیٰ کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں، نہ کوئی فرعون کا طرفدار، نہ کوئی نمرود کا طرفدار، نہ کوئی شیطان کا طرفدار۔ جن لوگوں نے پچھلے انبیاء کو ستایا ان میں سے کسی کو ہمدردی نہیں مسلمانوں، سب لعنت بھیجتے، لعنت ہو فرعون کو، لعنت ہو شیطان کو،
کیا آرام سے کہتی ہے؟ کوئی اختلاف ہے نہ کوئی جھگڑا ہے، لیکن جنہوں نے رسول اللہ سے دشمنی کی، ذرا رکیے گا، کیوں رکیے گا؟ شیطان کے لیے نہیں رکے، قوم نوح کے لیے نہیں رکے، نمرود کے لیے نہیں روکا، شداد کے لیے نہیں روکا، فرعون کے لیے نہیں روکا، دشمنان محمد کے لیے کیوں روک رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کے باپ سے؟ آپ انصاف سے بتائیے، کسی نبی کے دشمن کے طرفدار مسلمانوں میں نہیں ہے، کسی نبی کے دشمن کے طرفدار، جس نے نبی کو ستایا ہو اس کے طرفدار نہیں ہے مسلمانوں کی، کوئی فرقہ نہیں ہے، بس یہی بات ہے۔ پھر سیرت میں اختلاف بھی نہیں، نہ کسی کی عصمت میں اختلاف، نہ کسی کی طہارت میں اختلاف، نہ کسی کی کتاب میں جھگڑا۔ کیا عرض کر رہا ہوں، سب تسلیم، سارا جھگڑا رسول اللہ کے لیے۔ اب زمانہ ترقی کر چکا ہے، آج کے نوجوان کو یہ بات سوچنا پڑے گی کہ مسلمان آدم کو اپنا جیسا کیوں نہیں کہتا، نوح کو اپنا جیسا کیوں نہیں کہتا، ابراہیم کو اپنا جیسا کیوں نہیں کہتا، موسیٰ کو اپنا جیسا کیوں نہیں کہتا، عیسیٰ کو اپنا جیسا کیوں نہیں کہتا۔ یہ سارا زور ختمی مرتبت پر کیوں ہے؟ یہی سیرتیں کیوں گڑھی گئیں، یہی الزامات کیوں لگائے گئے، انہی کی سیرت میں فرقے کیوں بنے، انہی کے لیے مختلف کتابیں کیوں لکھی گئیں۔ تو میں بہت پریشان رہا کہ آخر معاملہ کیا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں آئی کہ چونکہ سارے انبیاء کی شریعتیں ختم ہو چکی تھیں، لہذا مسلمان نے کوئی اختلاف نہیں کیا، اور حضور کی شریعت چونکہ نافذ ہے اس لیے اختلاف کیا گیا، کیونکہ اختلاف کرنے سے فائدہ کیا پچھلے نبیوں میں؟ فائدے کی بات نہیں ہے، یادداشت کا بھی تو اختلاف ہو سکتا ہے، روایت کا بھی تو اختلاف ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ تو کیوں نہیں ہوا؟ وہ تو جو قرآن نے کہا مان لیا، سارے انبیاء کے لیے جو قرآن کہے گا وہ مانے گا مسلمان، اور اپنے رسول کے لیے جو اپنے پیارے کہہ گئے ہیں ان کی بات مانے گا۔ کون سے انصاف کی بات ہے؟ تو میں نے غور کیا کہ معاملہ ہے، تو مجھے معلوم نہیں، میرے پاس تو ہندوستانی پاسپورٹ ہے، ہندوستان کے رہنے والا، ہمارے ہندوستان میں اخبار میں ہر مہینے دوسرے تیسرے میں خبریں نکلا کرتی ہیں کہ گروہ پکڑا گیا۔ کاہے کا گروہ پکڑا گیا؟ کا جعلی نوٹ چھاپ رہا تھا، 100 کا نوٹ جعلی چھاپا، 10 کا 50 کا چھاپا، 5 کا چھاپا۔ اب میں پریشان ہوں کہ یہ نوٹ چھاپنے والے ہمیشہ سے پہلے ہندوستان میں جارج پنجم کا نوٹ چھاپا کرتے تھے، کوئی وکٹوریا کا نوٹ چھاپا کرتے تھے، اور اب تری مورتی کا نوٹ چھاپتے۔ تو آخر آج کل یہ لوگ جارج پنجم والا نوٹ کیوں نہیں چھاپتے، کوئی وکٹوریا والا نوٹ کیوں نہیں چھاپتے؟ تو کہ آپ عجیب آدمی ہیں، کیا وہ بیوقوف ہے جو نوٹ چلتا ہی نہیں اس کی نقل بنا کے کیا کریں گے؟ جو نوٹ چلتا نہیں اس کی نقل چھاپ کے کیا کریں گے؟ نقل تو اسی کی بنائیں گے جو سکہ راج الوقت ہوگا۔ تو سارے انبیاء کی تو نقل بناتے نہیں، نوٹ چھاپتے رسول اللہ والا۔ پھر آواز دیتے نہیں، میری منزل ابھی آگے، تو چھاپو، رسول بناؤ، کہو کہ رسول اللہ کے بعد یہ رسول وہ رسول کا نہیں بنا سکتے، رسول نہیں بنا سکتے، امام بنا لیں گے، خلیفہ بنا لیں گے۔ یہ خود دلیل ہے کہ 73 فرقے مانتے ہیں کہ رسول اللہ کا بھی نوٹ پرانا ہو چکا، اب امامت کا سکہ چل رہا ہے۔ اگر رسالت کا ہوتا تو بناتے، چونکہ امامت کا دور ہے لہذا امام بنا رہے۔ پھر آواز دیتے
سیرت رسول پہنچنے کے۔ اس میں ازواج شامل جنہوں نے رسول اللہ کی آئینی زندگی دیکھی، اصحاب شامل ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی کو قریب سے دیکھا، اور اہل بیت۔ میں پوچھتا ہوں کہ اصحاب کتنے کے؟ اگر اصحاب قابل اعتبار نہیں صحابی رسول ہونے کی وجہ سے، تو صحابیت کی تعریف کیا ہے وہ بتائیے۔ کہ جس نے بھی ایمان لا کر رسول اللہ کے چہرے پر ایک بار بھی نظر ڈالی وہ صحابی ہے۔ حالت ایمان میں جس نے ایک بار بھی رسول اللہ کو دیکھا وہ صحابی رسول ہے۔ یہ ہے طے بات کہ نہیں؟ چلیے یہ تو بات ہے۔ صحابیت کی تعریف یہی ہے کہ جس نے ایک بار رسول اللہ کے چہرے کو نظر ڈالی وہ صحابی رسول ہے۔ تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بار جو نظر ڈالے وہ صحابی ہے، اور جس نے دنیا میں آنکھ کھول کے نبی کو دیکھا ہو وہ صحابی نہیں ہوگا؟ میں لوگ دیکھیے کیا علی صحابی نہیں تھے؟ مسلمان جواب دے کہ نہیں تھے، کیوں نہیں؟ پھر علی سے دشمنی کیوں؟ صحابیت سے دشمنی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بھئی علی صحابی ہے، امام حسن بھی صحابی ہے، امام حسین بھی صحابی ہے۔ تو اگر اصحاب سے اسلام لینا ہے تو ابھی علی سے لیا جا سکتا ہے، امام حسن سے لیا جا سکتا ہے، امام حسن تو کہ نہیں یہ تو اہل بیت ہیں۔ ارے وہ ٹیکنیکلی صحابی ہیں لیکن یہ اہل بیت ہیں۔ یہ اہل بیت کا لفظ آپ کہاں سے لائے؟ کس ڈکشنری سے لائے؟ کس لغت سے لائے؟ ان کو اہل بیت کس نے کہا؟ کیا شیعوں نے کوئی کانفرنس کی، کوئی میٹنگ کی جس میں یہ ریزولوشن پاس کیا کہ آج کی تاریخ سے ہم ان کو اہل بیت کہیں گے، صحابی نہیں کہیں گے؟ کہ نہیں صاحب، شیعوں نے کچھ نہیں کیا۔ پھر کس نے کیا؟ کہ وہ تو خدا نے کیا۔ تو خدا کے کیے سے کیوں لڑتے ہیں آپ؟ اور پھر سانس ہم پر ٹوٹتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ ہم ہی خدا والے رہ گئے پورے مسلمانوں کہ لڑے خدا سے آپ جواب دیں ہم۔ اس کا مطلب یہ ہم ہی لوگ وکیل ہیں اللہ کے، اور تو کوئی راہ نہیں، خالی اللہ اللہ کہنے والے رہ گئے۔ جواب دیجئے، سوچئے، فکر سے کام لیجئے کہ اللہ نے کہا ہے، کب کہا، کہاں کہا، کیوں؟ یعنی فہرست اصحاب سے کچھ لوگوں کو اللہ نے الگ کر لیا۔ کیوں الگ کیا؟ یہ تو مساوات اسلامی کے خلاف ہے۔ مسلمان تو سب برابر۔ دیکھیے اتنا بڑا مجمع مسلمانوں کا بیٹھا ہے، مومنین کا بیٹھا ہے، اس میں سے کسی کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر نام لے کے پکارا جائے، آپ ادھر آ جائیے، آپ ادھر آ جائیے، آپ ادھر آ جائیے، تو لوگ کہیں گے کہ یار تقریر میں لوگوں کا انتخاب کیوں کرنے لگے؟ اور لوگ کہیں ہم کو کیوں نہیں بلایا آپ نے ادھر، ان کو کیوں بلایا ادھر؟ پریشانی ہے کہ نہیں؟ اچھا الگ بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ بلا ضرورت تو بڑے مجمع سے چھوٹا مجمع الگ نہیں کیا جاتا، بلا ضرورت تو نہیں کیا جاتا۔ جب علی بھی صحابی تھے، حسنین بھی صحابی تھے، تو اللہ نے جو انہیں اہل بیت کہہ کے الگ کیا، تو ہمارا فعل تو عبث ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا فعل تو عبث نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ کہ اگر صفات بیان کر کے الگ کیا جائے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ اگر میں کہوں جو حضرات اس مجمع میں پی ایچ ڈی ہو وہ ادھر آ جائیں، تو آپ کوئی غیر پی ایچ ڈی نہیں آئے گا، نہ برا مانے گا۔ آپ نہیں گئے پی ایچ ڈی کہاں ہے؟ احساس ہوتا ہے کہ نہیں؟ صفت سے پکارا۔ اگر ہم کہیں کہ اس مجمع میں ڈاکٹر جتنے بیٹھے وہ ادھر آ جائیں تو ڈاکٹر آ جائیں، حکیم آ جائیں، حکیم آ جائیں، ایڈوکیٹس آ جائیں، ایڈوکیٹس آ جائیں۔ صفت میں آنے والا خود آ جائے گا،
اور نہ آنے والے کو خود احساس ہوگا کہ ہمارے جانے کے قابل نہیں، اور اگر کوئی چلا تو پورا مجمع کہے گا آپ کہاں جا رہے ہیں جناب؟ آواز دیتے ہو نہیں؟ اچھا، پھر مجمع سے مجمع کو الگ نہیں کیا جاتا جب تک کوئی امتیاز پیش نظر نہ ہو، کوئی خاص کام نہ ہو، کوئی خاص بات نہ ہو، اور وہ بات میں کچھ کہہ رہا ہوں پورے مجمع سے نہ چلتی ہو تب الگ کیے جائیں گے، تب الگ کیے جائیں گے۔ تو جب الگ کرنے کی بات آئی تو اللہ نے الگ کیا، تو کیا کہہ کے الگ کیا؟ عجیب بات کہی، انما یرید اللہ، بس اللہ نے ارادہ کر لیا، اللہ نے، شیعوں نے نہیں۔ جو مسلمانوں کے ذہنوں میں مس انڈرسٹینڈنگ اور غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ یہ شیعہ الگ کرتے ہیں، یہ کیا کرتے بھائی؟ اللہ نے کہا انما یرید لیذھب عنکم اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ نے ارادہ کر لیا کہ تم سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھے۔ یذھب یعنی آنے نہ دے، نکالے نہیں۔ دو باتوں میں بڑا فرق ہے، قرآن ہے جناب۔ نکالنے کا تو مطلب یہ ہے کہ ہے، میں اگر کہوں کہ صاحب بچوں کو نکال دیجئے تو اس کا مطلب یہ بچے ہیں، اگر کہوں بچوں کو آنے نہ دیجیے اندر تو اس کا مطلب یہ بچے نہیں ہیں۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ رزق اور نجاست کو تم میں سے نکالے گا، یہ ارادہ نہیں کیا، آنے نہ دے گا، آنے ہی نہ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے تو ہے ہی نہیں، مگر کسی نے اگر ارادہ بھی کیا تم تک رزق پہنچانے کا تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم رزق کو تم تک آنے نہیں دیں گے اور پاک رکھیں گے جو پاک رکھنے کا حق ہے، پاک رکھیں گے بھی نہیں جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ میں نے کہا یہ رومال دیتا ہوں، اسے پاک رکھیے گا، اس کا مطلب یہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی نجس ہو جائے تو فوراً پاک کر لیجیے گا، اور پاک رکھیے گا جو پاک رکھنے کا حق ہے، اس کا مطلب یہ کہ نجاست آنے نہ پائے۔ تو اللہ نے ارادہ کیا، کس کا ارادہ؟ اللہ کا ارادہ۔ اب یہاں پر چلیے ایک ڈپوٹیشن لے چلے اللہ کے پاس، نام لکھا دیا مجلس کے بعد، کون کون چلے گا میرے ساتھ اللہ کا؟ ارے اللہ والے چلیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ والے چلیں، تو اللہ کے پاس جانے کو کوئی اللہ والا تیار نہیں، جانے کو کوئی تیار نہیں، اور چل کے کہیں ان سے کہ معبود جب تو نے ارادہ ہی کیا تھا تو سارے مسلمانوں کے لیے کیوں نہ کیا؟ کہ جو کلمہ پڑھ لے گا، جو لا الہ الا اللہ کہہ دے گا، اس تک ہم رزق کو نہ آنے دیں گے اور پاک رکھیں گے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اللہ نے کہا میں نہیں کرتا ارادہ، اب اس میں کس کا چارہ؟ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ تو یہ ارادہ بھی اللہ ہی نے کیا کہ صرف چند لوگ ہیں جن تک رزق نہ آنے دے گا۔ اب ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو کہ تم دوسروں کو اتنا نہیں مانتے جتنا اہل بیت کو مانتے؟ ہم کیا کریں؟ وہی نہیں مانتا۔ اگر وہ ارادہ کر لیتا کہ سارے مسلمانوں تک رزق نہ آنے دے گا تو کتنی اچھی بات تھی، کلمہ پڑھ لینا طہارت کے لیے کافی ہو جاتا، نہیں کیا۔ اچھا معبود ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے نہیں طے کرتا تو کم سے کم مکے مدینے کے مسلمانوں کے لیے تو طے کر
تو میں یہ بھی نہیں طے کرتا. اچھا سارے قیامت تک کے مکے و مدینے کے مسلمانوں کے لیے نہیں طے کرتا تو کم سے کم اصحاب رسول کے لیے تو طے کر. نہیں تھے ابھی ارادہ ہی تو کرنا ہے تجھے. کرنا کیا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تیرا تو ارادہ ہی فیل ہے. بس تو سوچ لے, خالی ارادہ کر لے کہ جتنے اصحاب ہیں ان تک رس نہیں آئے گا. تو نہیں سوچتا تو مطلب وہ بھی متعصب ہے اس معاملے میں. وہ بھی متعصب ہے, نہیں سوچتا. کس کے لیے سوچتا؟ بس اہل بیت. کون ہے اہل بیت؟ گھر والے. کہاں؟ کس کے گھر والے؟ اب بول کون رہا ہے؟ بول کون رہا؟ میں نے کہا میرے گھر آئیے گا, کھانا کھلاؤں گا. آپ شاہجوانی صاحب کیا بول کے مولانا نے اعلان کیا کھانا لائیے. ان کا گھر انہوں نے کہا تھا ان کے گھر جائیے. جو کہے اس کے گھر جائیے. اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت تو بے گھر تو نہیں ہے. گھر تو ابراہیم سے پہلے ہی بنوا لیا. چلو آج بھیجے رسول کے گھر والے. جو رسول کے گھر والے وہی اللہ کے گھر والے. جو رسول کی گھر والیاں بولیے مسلمان کہیے گا. کہہ سکتے ہیں آپ یہ جملہ کہ جو رسول کی گھر والیاں وہ سب اللہ کی گھر. تو پھر ام المومنین نہیں رہیں گی, خدائن ہو جائیں گی. خدائن کہہ کے پکار دے سکتے نا. توجہ تھا تو اس نے کہا کہ دیکھ لو کون مراد ہے. اسی لیے تو میں نے قرآن کی ہر آیت کو جہاں میرا حبیب ہوا وہاں بھیجا. کبھی میں نے آدھے انچ کی ایک سوت کی بھی نبی کو زحمت نہیں دی. ناقے پر ہوئے نبی تو قرآن ناقے پر بھیجا. غار میں ہوئے تو غار میں بھیجا. مسجد میں ہوئے تو مسجد میں بھیجا. فرش پر ہوئے تو فرش پر بھیجا. عرش پر ہوئے تو عرش پر بھیجا. میدان جنگ میں ہوئے تو میدان جنگ میں قرآن بھیجا. محفل میں ہوئے تو محفل میں بھیجا. اب یہ ہے کہ لحاف میں ہوئے لحاف میں بھیجا. ہم نے زحمت نہیں کی. پورے قرآن میں صرف ایک آیت ہے کہ نبی جہاں بیٹھے تھے وہاں نہیں بھیجا. میں نے ابھی اٹھو مسجد سے, فاطمہ کے گھر جاؤ, گھر میں حجرے میں جاؤ, حجرے میں چادر اوڑھ کے لیٹو تاکہ اہل بیت کے لفظ کو عمومیت نہ ہونے پائے. اور پھر اس کے بعد اہل بیت میں سے بھی ایک ایک کو بھیجا. حسن تم جاؤ, اب حسین تم جاؤ, اب علی تم جاؤ, اور فاطمہ تم جاؤ. اور جب سب جمع ہو گئے میں نے ام سلمہ سے کہا تم بھی جاؤ, تم بھی جاؤ, تمہارا بھی جانا ضروری ہے. اور وہ بچے جنہوں نے کبھی نبی سے اجازت نہیں لی, مسجد میں آئے اجازت نہیں دی, ممبر پر چڑھے اجازت نہیں دی, گود میں بیٹھے اجازت, حق یہ کہ سجدے میں آ گئے اجازت نہیں لی. لیکن آج جو آ رہا اجازت ہے گیا ہوں, اجازت ہے گیا ہوں, اجازت ہے گیا ہوں. اور جب ام سلمہ نے کہا اجازت ہے گیا ہوں, کہ نہیں صاحب خلق عظیم, صاحب خلق عظیم, کیا کھرے پنے سے دو ٹکے کا جواب دیا نبی نے؟ نہیں. کہ تو سوچا
ام سلمہ تم کو اجازت نہیں ہے مگر تم خیر کہو. عجیب و غریب بات ہے حضور. پہلے چادر میں آنے سے منع کیا پھر خیر کہنے کی ضمانت کی. نبی نے بتا دیا اس وقت تو آیت آنے والی ہے اس لیے تمہیں نہیں آنے دے رہا ہوں الگ کر رہا ہوں لیکن کہہ دیتا ہوں خیر کہو کیونکہ جو ان سے الگ ہوا اس کی خیر نہیں آئے. نبوت کی لفظیں ہیں جناب خیر کہو. اور جبریل آئے تو وہ بھی اجازت لیتے ہوئے اجازت ہے کہ چادر میں آؤں. جبریل نے بھی اجازت راجستھان کھٹا ہو جاؤں اردو زبان ہے میں تو کہتا ہوں جبریل نے کہا آؤں گا تو مگر چھٹا رہوں گا. ایسے میں الگ ہی رہوں گا. آئے اور یہ آیت پہنچائی. جب یہ آیت پہنچائی تو پیغمبر اسلام سے علی نے پوچھا کہ اس جلسے کا مطلب کیا ہے. اس جلسے کا مطلب کیا ہے. مال جلوس کیا ہے. آیت آئی اور مطلب کیا ہے. آیت آئی اور کیا مطلب ہے. آپ آئے اجازت دی داخل ہوئے چادر میں آیت آئی اور اہل بیت کا لفظ آیت میں طہارت کی ضمانت رزق کے دور رہنے کا ارادہ اللہ کا ہم دور رکھیں گے. اور کیا اب اس کے بعد نبی نے کیا کہا کہ جو بھی اس مجلس کا ذکر کرے گا توجہ دے اور تمہارا شیعہ ہوگا. دیکھیے جس دن آئے تطہیر آئی ہے اسی دن یہ لفظ بھی استعمال ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی اصحاب میں سے اہل بیت کو بھی نہیں چھاٹا امت میں سے شیعوں کو بھی چھاٹا. میں نے آپ کو رحمت دی لفظ استعمال کہ تمہارے شیعہ جہاں بھی جمع ہوں گے اور اس کا ذکر کریں گے تو ان کا ہر غم و غم دور ہو جائے ہر مشکل و مصیبت دور ہو جائے اور فازو وسعدو اور وہ فائز ہوں گے اور نیک ہوں گے پھر دنیا والآخرہ. آخرت ہی میں نہیں دنیا میں بھی خالی ذکر کرنے سے. گویا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن پڑھنا تو ثواب ہے ہی مگر اس آیت کو بہت دہرانا اس لیے کہ اس سے ہم اور غم دور ہوتا. تو چھانٹ لیا اللہ نے اہل بیت کو. سب صحابی ہیں. علی بھی صحابی ہیں حسن بھی صحابی ہیں حسین بھی اللہ کے ذات سے یہ صحابی نہیں ہے یہ اہل بیت ہے. اہل بیت اور صحابی میں فرق کیا ہے. کا فرق یہ ہے کہ صحابہ کی ضمانت نہیں لیتا میں اہل بیت کی ضمانت لیتا. ضمانت یعنی گارنٹی. آج کے دور میں اگر کوئی گارنٹی کو نہ سمجھے تو حیرت ہے. جب بازار میں جاتے ہیں گھڑی خریدی کئے برس کی گارنٹی ہے. ٹیپ ریکارڈر خریدا گارنٹی کارڈ کہاں ہے. VCR لیا کیمرہ لیا گارنٹی کارڈ کہاں ہے. کہے کی گارنٹی بنانے والوں کی گارنٹی نہیں تو گارنٹی کیا دی کہ جو بھی ہو 1 برس کی 10 برس کی جو بھی ہو گارنٹی. وہ کہا صاحب گارنٹی کچھ نہیں ہے کہ آپ کی دکان سے نہیں لیں گے. جب گارنٹی نہیں ہے تو کون مان لے. گارنٹی بھی کاہے کی ہوتی ہے کہ بگڑے گا نہیں
گارنٹی صرف اس کی ہوتی ہے کہ اگر 2 برس کے اندر یہ مشین بگڑے گی تو اس کو فری ریپیئر کریں گے. یہ کہیں گارنٹی نہیں ہوتی کہ بگڑے گی نہیں. اور اس پر لائیے سونے کی دکان کو پہنچے, گارنٹی دیجیے کہ پیور گولڈ ہے. یہاں کیا, یہاں تو سب پیور ہی پیور ہے. بھیا کی بات کر رہے ہیں, میں کچھ کہہ رہا پیور ہے, سب پیور ہے. ایسا مچھلی سونا کسوٹی پر کس کے دکھائیے. کسوٹی کیا کرے گی, کیا اندر اتر جائے گی سونے کے, کا رنگ دیکھیں گے. رنگ دیکھنا ہے تو زیور ہی کا دیکھ لیجیے, سونے کا دیکھ لیجیے. کسوٹی پر کس کے کیوں, کہیں پیور گولڈ ہے گورنمنٹ والا, ریزرو بینک والا ہے, وہ بھی ملیے یہ بھی ملیے, رنگ ملائیں گے. اگر رنگ سے رنگ ملتا ہے تو پیور ہے. ذرا غور فرمائیے, لیجیے صاحب ملا لیجیے. کیا ان کا ساتھ اگر ملمہ ہوا اس پر تو کوٹ ہوا تو اندر پیتل اوپر ریئل گولڈ کا کوٹ, تو کیا ہوگا, تو وہیں ایک تیزاب کی پھریری بھی رکھی رہتی. تو سنا کہتا ہے یہ تیزاب لگا کے دیکھ لیجیے, یہ تیزاب کیوں ملمہ توجہ ادھر جائے گا. اسی لیے اسلام نے خالی ولایت اور محبت نہیں کراتی, ایک چیز اور بھی رکھی, برات. وہ کیا تیزاب کی پھریری. مجھے علی پر تو بہت سے ملمہ ساتھ ہر دیتے ہیں, لیکن جب تیزاب لگتا ہے منزل وہ ہے. کیا لکھا ہے پیور گولڈ, ان کا دی گورنر آف دی ریزرو بینک آف انڈیا گارنٹی دیٹ اٹ از پیور گولڈ. ٹھیک لائیے کیا لکھا ہے, کیا گورنر نے لکھا ہے, اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. گورنر نے اپنے ہاتھ سے نہیں, مہر لگی ہے, اور میں نہیں بنوا سکتا. کیا نہیں بن سکتا دنیا میں, وہ مہر ٹھیک ہے, سیٹسفیکشن کا ہے, ریزرو بینک کا پیور. تو حضور یہی تو گارنٹی ہے کہ یہ پیور ہے. توجہ چاہتا ہوں, انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو یاد ہے. گورنمنٹ بھی گولڈ کی یہ گارنٹی لیتی ہے کہ پیور ہے. یہ گارنٹی کوئی ریزرو بینک کا گورنر نہیں دیتا کہ جب ہمارے یہاں سے لے جاؤ گے تو بھی پیور رہے گا. اس میں تم ملا نہیں سکتے, یہ گارنٹی نہیں ہوتی. سنگل گیل جب ایشو کر رہے ہیں پیور ہے, بات کی کوئی گارنٹی نہیں. اس گارنٹی کا سونا لیتے ہو جو سنگل گارنٹی ہے, اور اللہ یہاں اہل بیت کی ڈبل گارنٹی دے رہا. یہ بات بھی ہے اور میل بھی نہیں کیا جا سکتا. ڈبل گارنٹی, انما یرید لیذھب عنکم, گارنٹی ہے اس سونے میں میل نہیں ہو سکتا. گارنٹی ہے یہ پیور رہے گا. اور گارنٹی لینے والا کو جس کو فنا نہیں, جس کو فنا نہیں, اللہ والوں یہ پیچھا میں نہیں چھوڑوں گا. اللہ ہم تو بس اللہ والے, اللہ والے ہو تو بول لو.
کسی اور کارخانے سے نہ، تم تو اللہ والے ہو. اللہ جس کی گارنٹی لے اس سے اسلام لو، اس سے حاصل کرو اسلام. ہم اسی کا اسلام پیش کرتے ہیں جس کی گارنٹی قرآن میں ہے. تم دوسرا لے آؤ گارنٹی. گارنٹی نہیں ہے تو وہ کیا ٹھیک ہے. کس نے ملا دیا، کب ملا دیا، کتنے % ملا دیا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جب سونا خریدا جاتا ہے تو خریدنے میں دھوکہ ہوتا ہے، کبھی بیچنے میں نہیں ہوتا. میں کیا کہتا ہوں، اگر آپ پیور لائے تو اسی بھاؤ سے بکے گا، اور اگر آپ دھوکہ کھا گئے تو بیچتے وقت کسی کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. جب بینک واپس لے گا تو کہے گا تم ملا کے لائے ہو، ہم نہیں لیں گے. تو رسول اللہ نے جو اسلام دیا اہل بیت کے ذریعے وہ پیور تھا. اب یہ جو اتنا میل کر کے قیامت میں لیے جا رہے ہو، اور اللہ دیکھے گا کہ تولہ 1 گرام بھی سونا نہیں، سب پیتل ہی پیتل. اے جبریل جہنم میں گلا دو، یہ بیکار ہے. بھٹی ہے، بھٹی مال گلانے کے لیے بنائی ہے اللہ، مال گلانے کے لیے بنائی ہے. تو مسلمانوں سمجھنے کی بات، گارنٹی دیا تو اللہ نے الگ کیا. ہماری غلطی اور ہماری خطا جس پر ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہے وہ یہی ہے کہ اب گارنٹی والا مال جن کی اللہ نے گارنٹی لے لی قرآن میں، ہم تو انہی سے اسلام لیتے. اس میں بگڑنے کی کیا بات، اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ہمارا قصور کیا ہے، اس میں ہماری غلطی کیا ہے، اس میں ہماری آپ کیا سوائے اہل بیت کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ اصلی اور سچی دکان یہی ہے. ارے ہم کسی کے ذکر کا بھی میل نہیں کرتے. ہم نہیں میل ملاتے، ہم نہیں کسی کا میل ملاتے. ہم خالص ذکر اہل بیت کرتے ہیں کہ جسے پیور گاڈ. اچھا ذکر کر کے بھی کیا کریں، ذکر میں ذکر کھپے تو ذکر کریں. ذکر میں ذکر کھپتا ہی نہیں، ہم کیا کریں اس کو، ہم اسے کیا کر دیں. توجہ تھا. ارے آپ ذکر کرتے ہیں، دوسروں کا تو ذکر چھوڑ دیجیے. انتہا یہ ہے کہ جو ذکر آل محمد نہیں کرتے، وہ جو ذکر محمد کرتے وہ بھی نہیں کھپتا. میں کچھ کہوں گا اور ضرور کہوں گا. یہی وجہ ہے کہ مسلمان جب ہماری محفل میں آتا ہے اور ذکر علی سنتا ہے تو کہتا ہے انہوں نے تو رسول اللہ سے بڑھا دیا. یا ہم نے بڑھایا نہیں ہے، ہم کون بڑھانے گھٹانے والے. یہی دھندا کرنا ہوتا تو اہل بیت کا دامن کیوں تھامتے. ہم نہیں بڑھاتے. میں بہت پریشان ہوا کہ کب ہمارے علماء نے اور ذاکرین نے اور مقررین نے علی کو کب بڑھایا نبی سے، کبھی نہیں بڑھایا. حسن و حسین کو کب بڑھایا نبی سے، کبھی نہیں بڑھایا. اور پھر کیسے بڑھا دیتے. ہم نے کہا بھئی یہ معرکہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے. انویسٹیگیشن تو کرنا ہی چاہیے، ریسرچ تو کرنا ہی چاہیے. تو ہم نے کہا دیکھیں یہ رسول ہے کیا اس سے بڑھا ہوا نظر آتا. تو ان کے مجمع میں جا کے رسول کو سننا شروع کیا. وہاں جو گئے سننے تو ان کا ہمارے جیسے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمارے جیسے تھے. اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ہم علی کو بڑھاتے نہیں ہیں. تم نے نبی کو اتنا گھٹا دیا ہے کہ علی بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں.
لیا جا سکتا ہے تو علی بھی صحابی ہیں، حسنین بھی صحابی ہیں۔ اہل بیت سے اگر اسلام لیا جا سکتا ہے تو علی بھی اہل بیت میں ہیں، حسنین بھی اہل بیت۔ یہاں گارنٹی بھی ہے، اب اللہ نے نہیں دی کسی کی گارنٹی تو ہم کیا کریں، اور مال اسی کے سامنے لے جانا ہے۔ اتنی ضمانت دلا دو، اتنی ضمانت دلا دو کہ قیامت میں اعمال نامے ہر فرقے کے اماموں کے سامنے پیش ہوں گے اور وہ مال پاس کرا دیں گے۔ اب وہ خود ہی کھڑے ہوں گے لائن میں، مال کیا پاس کریں میزان پر نہیں آئیں گے، کیسی باتیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اے کوئی گارنٹی لے ہماری، ہم کیا گارنٹی نہیں دیں، ہم محشر میں محشر ہوگا، بیوی کو تو کوئی پہچانے گا نہیں، بچوں کو تو کوئی پہچانے گا نہیں، ماننے والوں کو کون پہچانے گا؟ صرف 14 ہوں گے جنہیں کوئی کام ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا نہ اعمال نامہ ہے، نہ اعمال چلیں گے، نہ سوال ہوگا نہ جواب ہوگا۔ ان کا ایک ہی کام ہے، کدھر سے کون ہمارا والا۔ جن تک رسا ہی نہیں سکتا وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، جو گناہ نہیں کر سکتا وہ حساب کیا دے گا، حساب کیا دے گا، بری ہوگا۔ ارے صاحب، حد سے جب فلائٹ آتی ہے، ایک حاجی دوسرے حاجی کو نہیں پوچھتا میں کیا کہہ رہا، ایک مولوی دوسرے مولوی کو کیا پوچھے گا، قیامت کا بالکل۔ تو اس وقت ضرورت ایسے ہوگی جو گارنٹی کا، سبحان اللہ۔ تو صحابہ سے اگر اسلام لیا جا سکتا ہے تو علی بھی صحابی، حسنین بھی۔ اچھا اسلام کون والا چاہیے، کون والا ہے؟ اب یہاں ایک سوال کروں گا، قرآن والا یا روایتوں والا؟ روایتوں والا۔ ارے قرآن والا چاہیے تو قرآن جو جانتا ہے اس سے لو، جو قرآن جانتا ہو اس سے حاصل کرو۔ قرآن جانتا ہی کون؟ قرآن لکھا ہی کس نے؟ قرآن یاد ہی کہاں کیا تھا؟ تاریخ بتاتی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں اور کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے قرآن نزول کے مطابق جمع کیا تھا، اور علی نے آیتوں کے ساتھ نوٹس بھی لکھے تھے حاشیے پر، کون آیت کب نازل، کہاں نازل، کس لفظ سے کیا مراد۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے علی والا قرآن قبول کر لیا ہوتا تو آج اسلام کا دامن علم سے مالا مال ہوتا۔ اس کا مطلب یہ پریشانیاں جو مسلمانوں کو آ رہی ہیں یہ نہ ہوتی تو مولا نے لکھا قرآن، علی نے لکھا، تمام اسلام کے 73 فرقے کو تسلیم۔ اب پتہ نہیں چوتھی مرتبہ لکھا کہ پہلی مرتبہ لکھا، نہیں اس میں پہلا چوتھا نہیں ہے، اس میں پہلا چوتھا، اس میں نمبرنگ نہیں ہے، قرآن علی ہی نے لکھا۔ اور یہاں تک لکھتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی کہ نبی کی زندگی میں لکھا، اور لکھ کے نبی کو دکھایا بھی، اور تھوڑا سا نامکمل رہ گیا تھا تو جب نبی کی وفات ہو گئی تو کہا دوست پر رضا نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن مکمل نہیں کرتا۔ اور وہ قرآن جو علی نے لکھا وہ نزول کے مطابق تھا، جیسے جیسے آیتیں نازل کی تھی اللہ نے اس طرح سے۔ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ آج کل علمی دنیا میں بڑی چیز ہے،
آپ مجھے ایک کتاب دے دیجیے، خالی صفحے بدل دوں، دیکھوں آپ کی کیا سمجھ میں آتا ہے۔ پیجز بدل دیے جائیں تو علم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہاں آیتوں کی آیتیں، سورے کے سورے، مکی بعد میں، مدنی پہلے، اور مکی مدنی سوروں میں بھی آیتیں۔ قرآن کیا ہے؟ مکسچر ہے، مکسچر ہے۔ اب وہ کیسے ہے وہ انشاءاللہ کل سے بات شروع ہو جائے۔ تو پہلا قرآن تحریر میں جو آیا لوح محفوظ کے بعد، وہ علی نے، ظاہر ہے کہ نبی نے نہیں لکھا، میں کچھ کہتا ہوں، نبی نے نہیں لکھا، قرآن کی ایک آیت بھی نبی نے نہیں لکھی۔ جو کچھ قرآن لکھا وہ یا کاتبین وحی نے لکھا۔ اب روایت ہے تو پڑھ لو، ماننا نہ ماننے کی تو بات ہے نہیں۔ اور کہتے 14 کاتبین وحی تھے جو قرآن لکھا کرتے تھے، جس میں امیر معاویہ بھی تھے۔ اس تو روایت بنی ہے، اور نہ روایت ہی کیوں بنی؟ کیا کہہ رہے سبحان اللہ؟ روایت ہے جے محمد صاحب وہ کاتب وحی تھے، جو کاتب وحی تھے تو رسول اللہ لکھا۔ اچھا کاتبین وحی نے جو قرآن لکھا وہ لاپتہ ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے اس کا کہیں دنیا میں وجود نہیں ہے، پتہ نہیں لکھ لکھ کے رکھ لیا کہ کھا گئے، کہ بیچ دیا، کہ مٹا دیا، کیا کیا کچھ پتہ نہیں۔ لیکن یہ قرآن جو علی نے لکھا، اس کو لے کے مسجد نبوی میں آئے، اور آنے کے بعد کیا مسلمان تم نے نبی کی بات نہیں مانی، اور نبی کے بعد میری اطاعت قبول کر کے مکر گئے۔ قانونی لفظ ہے، نہ ماننا اور ہے، اور مان کے مکر جانا اور بات ہے۔ غدیر میں سب نے تسلیم کیا تھا، نبی نے ایک ایک روایت کرائی، تو خیر چلو کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم قرآن تو لے لو، ورنہ عمل کا ہے پکڑو گے۔ قرآن لکھ کے رہا، کتنا خوبصورت جواب دیا علی نے۔ جب نبی کہہ رہے کہ 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن و اطاعت، تو امت نے کہا قرآن کافی ہے۔ علی لکھ کے لائے کافی ہے تو کہاں ہے؟ میں لایا ہوں لکھ کے۔ نبی کے بعد قرآن بھی نکلا تو علی کے گھر سے نکلا، کسی کے پاس نہیں۔ حالانکہ آج کل بڑی مشکل ہے، اگر آپ کسی ادارے سے، کسی انجمن سے لو تو تابع، کسی سیکریٹری کو ہٹا دے تو وہ نہ دستور العمل دیتا ہے، نہ چندے کا رجسٹر دیتا ہے، نہ کارروائی کا رجسٹر۔ تم نے ہٹا دیا، کرو تمہارا جو لکھا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ علی بھی روٹ کے بیٹھے تو قرآن نہیں دیں گے، کرو عمل، دیکھے کیسے کرتے۔ لیکن یہی تو ولی ہونے کی پہچان ہے کہ تم مانو نہ مانو، ہم اپنا فرض کیسے بھول جائیں گے۔ لو یہ قرآن، لو یہ قرآن، لو اس پر عمل کرو۔ ہمیں نہیں چاہیے قرآن، نبی سے کہا کہ آل نہیں چاہیے، قرآن کافی ہے۔ اطلاع سے کہا کہ قرآن نہیں چاہیے، اصل میں نہ وہ چاہیے تھا نہ یہ چاہیے، وہ تو خالی لا الہ الا اللہ پڑھ کے جنت جانا چاہیے۔ یاد کیجئے پہلے دن کی تقریر ہے، یہ قرآن یہ لکھ رہا ہے، اسی میں تو شراب حرام ہے، اسی میں تو جوا حرام ہے، اسی میں تو قذافی منع ہے، اسی میں تو انٹرسٹ اور سود لینا حرام ہے۔ ارے اسی نے ناکہ بند کیا۔ میں کیا اگر اسی پر چلنا ہوتا تو آپ ہی کیا برے تھے۔ چلو آواز ہے جے محمد۔ یہ سب کیا ہی اس لیے ہے کہ دین خدا باقی نہ رہے۔ یہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں ان کا کمپین خلاف قرآن ہے، اور چونکہ سب علی کو محافظ قرآن مانتے تھے، لہذا علی کی مخالفت، علی کی مخالفت کا سبب ہی قرآن پر چلنے پر زور دینا۔ مسلمانوں قرآن پر عمل کرو،
مسلمانوں رسول اللہ کی سیرت پر چلو. ان کا وہ تو چلے گئے، اب یہ ناطقہ بند کیے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، ان سے لڑ بھی نہیں سکتے. سب خندق و خیبر دیکھے ہوئے، لہذا ان کے خلاف پروپیگنڈے کرو. کبھی بیعت کرنے کی روایت بنا دو، کبھی کچھ پروپیگنڈا کر دو، کبھی کچھ کر دو. علی نے کہا کچھ بھی کرو، ہم پہلا کام قرآن کو قرآن ثابت کرنا ہے. بس ایک قرآن فرسٹ کاپی لوح محفوظ پر، سیکنڈ کاپی جو تحریر میں آئی وہ علی نے لکھی. یہ یاد رکھیے گا. اب یہ قرآن کون سا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے کہ یہ جو آج ہمارے گھروں میں ہے یہ کون سا قرآن ہے. یہ فرسٹ ایڈیشن نہیں ہے، یہ سب سے لاسٹ والا ایڈیشن ہے. تو پہلا ایڈیشن، پہلا قرآن جو نزول آیات کے مطابق تھا وہ علی نے لکھا. اسی لیے نبی نے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ. لیکن ایکسپٹ نہیں کیا گیا. آپ بتائیں آج جو یہ علماء اسلام تقریروں میں کہتے ہیں کہ اسلام میں ڈیموکریسی ہے، اسلام میں جمہوریت ہے اور ہم نے جمہور سے چنا ہے، ان سے پوچھو کوئی ڈیموکریسی وداؤٹ کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے؟ کوئی بھی ڈیموکریسی ورلڈ کی بغیر دستور العمل کے؟ انگریزوں کا بھی انگریزن صحیح لیکن کانسٹیٹیوشن ہے. یہ کون سی ڈیموکریسی ہے جس کا کانسٹیٹیوشن آج تک ہمارے سامنے نہیں آیا؟ ارے اب لکھ لیا ہوتا. اس وقت تو ڈیفیکلٹی یہ تھی کہ لکھ لیتے تو ناؤ آگے کیسے بڑھتی. اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، اب لکھ ڈالو. اب کیسے لکھ ڈالو؟ بنگلہ دیش کا معاملہ کچھ اور ہے، پاکستان کا کچھ اور ہے. تو ہمیشہ آزاد رکھو تاکہ جہاں جیسے حکومت مل جائے ویسا دستور بنا لو. غور فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اسلام کا کانسٹیٹیوشن بن جاتا، پاکستان میں بن جاتا، بنگلہ دیش میں بن جائے، دوسرے اسلام میں. ہم ہندوستانی کیا کریں؟ ہندوستان میں تو کبھی بننا نہیں ہے اسلامک کانسٹیٹیوشن. سیکولر رہے غنیمت ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، تو جو لوگ مشرک اور کافر اکثریت والے ملکوں میں ہیں ان سے تو کوئی اسلام سے مطلب ہی نہیں ہے. ہے کون نہیں؟ قرآن کو عمل کی. قرآن کیا چیز ہے؟ تو قرآن ہی تو اسلام کا دستور ہے. ہم سے کہتے ہو قرآن کو عمل کیجئے اور خود کبھی قرآن کو عمل نہیں کرتے. کہاں قرآن کا عمل ہے؟ قرآن کا عمل ہوتا تو علی کے ساتھ ہوتے. علی کی مخالفت قرآن کی مخالفت ہے. انشاءاللہ چیز آئے گی آپ کے سامنے. اس وقت تو صرف اتنا کہ اہل بیت کو اس لیے الگ کیا تھا اللہ کہ ڈسٹنکشن ہو جائے کہ ایک اسلام کے مٹانے والے ہوں گے اور یہ اسلام کے بچانے والے. اور آج جو بھی اسلام، یہ قرآن کا نام جو آپ سن رہے، قرآن قرآن قرآن، یہ دیر ہے کربلا والوں. اگر 72 گلے نہ کٹے ہوتے تو قرآن ہوتا. قرآن کو یزید کہتا تھا کیسا قرآن، کیسی وحی. یہ تو ڈھونگ تھا جو محمد نے رچایا تھا. آج اسلام ڈھونگ ہوتا ہے نا، آج اسلام ڈھونگ ہوتا. آج اسلام نہ ہوتا مسلمانوں کے سامنے. یہ صدقہ ہے آل محمد کا، یہ کربلا والوں کی قربانی. اور صرف قربانی ہی نہیں پیش کی بلکہ کوفے اور شام کے بازاروں میں قرآن پڑھ کے قرآن کی عظمت کو بنا. جب جناب زینب ابن زیاد کے دربار میں پہنچی تو ابن زیاد نے کیا کلمہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تم کو ذلیل کیا. غور فرمائیے یہ جملہ آپ سنیے. اگر یہ تاریخ میں لکھا رہ جاتا
تو کون بندہ اللہ کے نام کو قربانی پیش کرتا؟ ہر مسلمان کہتا کہ ہم قربانی پیش کریں، اور یہ ذلت ہو اور کھڑی ہو گئی شہادت، اے زرِ زانیہ کے بیٹے کیا پکڑا ہے؟ اللہ نے ہم کو عزت عطا کی، اللہ نے شرف ہمارے خاندان کو بخشا، اللہ نے ہم کو رسول کے گھرانے میں پیدا کیا۔ ذرا دیکھیے جو تخت پہ ہے وہ اللہ پر الزام لگا رہا ہے، اور جو اسیر ہے وہ اللہ کی صفائی دے رہی ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ نے نہیں چلی، اور یہ تو تیری مہلت ہے، دیکھنا کیسا انقلاب آتا ہے۔ اور زینب کو انقلاب لا کے رہی شہادت، اور آج آپ دیکھیے آج کوئی ابن زیاد کا ہم نوا نہیں اس کے حلقوں، شہزادی نے ڈانٹ دی تو کہنے لگا یہ تو اسی طرح سے خطابت کر رہی ہے جیسے اس کا باپ خطابت کرتا۔ سبحان اللہ، بلاغت ملاحظہ کریں، دشمن سے کلمہ پڑھوا لیا۔ لائف میں آپ بیٹھے تھے، ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، کہا کیا علی آ گئے؟ کہا نہیں، علی کی تو شہادت ہو چکی۔ کہا لہجہ تو علی کا ہے، فصاحت و بلاغت تو علی کی ہے۔ کہا علی کی بیٹی آئی ہے، علی کی بیٹی آئی ہے، یہ علی کی بیٹی بول رہی ہے جن کی ایک آنکھ سے پیٹ میں ایک آنکھ جمل میں کام ہے۔ ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، ابن زیاد تیرا نجس دربار اور علی کی بیٹی، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس پر انہیں اسیر کرنے کو لشکر لے نابینا سے وہ بیٹی ساتھ، بیٹی بتا دی جاتی کہ بابا دشمن داہلی طرف ہے، ادھر وار کرتے ہیں، بابا دشمن بائیں طرف ہے، ادھر وار کرتے ہیں، با سزا دار۔ اس طرح سے تعارف اسلام، اس طرح سے خدا کی جلالت و عظمت کا تحفظ اہل بیت نے۔ شام میں قافلہ کھڑا ہو، بازار سجے ہوئے، ایک حافظ قرآن جامع مسجد سے نکلا اور اس نے دیکھ کے امام زین العابدین سے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں اس نوبت کو پکڑا۔ دیکھ لیجئے فعل یزید اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا۔ بس امام نے کہا بھائی تو یہ بات نہ کہے، کیوں کہ تو حافظ قرآن ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا، کہ تمہیں کیسے معلوم کہ میں حافظ قرآن ہوں؟ بھائی میں کیا نہیں جانتا، تو حافظ ہے، بتا تو نے سورہ دہر پڑھا ہے؟ کب پڑھا ہے؟ کائے نما پڑھی ہے؟ کب پڑھی ہے؟ کائے تشہیر پڑھی ہے؟ کب پڑھی ہے؟ کائے عدل پڑھی ہے؟ کب پڑھی ہے؟ ان چار آیتیں جو پوچھی تو کہا ان آیتوں کو تم کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو اہل بیت کی شان میں ہے۔ کہا بھائی ہم کون ہیں؟ تم اہل بیت ہو؟ ہم اہل بیت۔ کہا نہیں، اہل بیت میں جس وقت میرا حسین ہے، آقا حسین ہے، وہ مدینہ میں ہے۔ کہا بھائی ذرا لوگ کے لہجہ پر دیکھ، جو حافظ قرآن نے لوگ کے لہجہ کو دیکھا اور حسین کی زیارت تو تڑپنے لگا، کہا یہ تو سر حسین ہے۔ پھر آپ کا میں ان کا بیٹا علی ابن حسین، بس عزاداروں یہ سننا تھا کہ وہ قدموں پر گر گیا، آقا یہ کیا ہو گیا؟ آقا میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بھائی پنجتن کا خاتمہ ہو گیا، یہ شہداء کے سر ہے۔ اس نے کہا یہ ناقے پر بیویاں کون ہیں؟ کہا یہ شیطانیاں ہیں، یہ نبی کی لواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ ناقے سے آواز آئی بیٹا سید سجاد، یہ تو کوئی ہمارا دوست معلوم ہوتا۔ آپ بھی اماں یہ محب اہل بیت ہے، اس سے کہو کچھ چادریں لاؤ۔ اندازہ لگائیے کہ جناب زینب کے دل پر کیا گزرتی۔
چادریں لاؤ، چادریں لاؤ۔ بیویوں نے پوچھا اتنی چادریں کیا کرو گے؟ کیا تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ ارے جن کے گھر سے پردے کا رواج چلا وہ بیویاں بازار میں سر پر لا کھڑی ہیں۔ ذرا حکم رکھو کھائے کو چادریں لے کے آیا، سر جھکا کے ناکے کو اس نے چادریں دیکھنا کہ ایک مرتبہ شمر کی نظر پڑ گئی، تازیانہ لے کے قریب آیا، حافظ قرآن کو تازیانے مارنے لگا، بیویوں سے چادریں چھیننے لگا۔ کہا کہ امیر کا حکم ہے کہ ہم سر کھلے لے جائیں گے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، آواز دی شیم کیا تو ہمیں مجبور جانتا ہے؟ کہہ کہ ہاتھ اٹھائے تھے کہ بھائی کے چہرے پر نظر پڑی